الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ رب ذوالجلال نے فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن بزرگی والا ہے اور لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے۔ یعنی مفہوم ہم اپنی زبان میں سمجھیں تو اس کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو اللہ نے عزت اور شان و شوکت والا بنایا، یعنی اللہ کا کلام قرآن مجید عزت اور شان و شوکت اور ادب کے لائق ہے، اور یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کے منہ بند کروانے کے لیے جو کافر کہا کرتے تھے، ایک دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کافر کہتے تھے یہ پرانے قصے کہانی ہیں، یہ کون سا اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانی ہے کہ اس میں نمرود کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اب آئیے کہ قرآن سیکھنا اور سکھانے کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب دیکھیں ایک مثال دے رہا ہوں، دنیاوی طور پر جو بندہ چیز کسی کو دے رہا ہوتا ہے نا، جس کو چیز مل رہی ہے جو لینے والا ہے اس کو دنیا در حقیر سمجھتے ہیں، کم ظرف سمجھتے ہیں، اس کو لوگ غریب سمجھتے ہیں، بیکاری سمجھتے ہیں۔ لیکن جو دینے والا ہوتا ہے عام طور پر بظاہر اس کی عزت بڑھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کتنا سخی دے رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے اور لینے والوں دونوں کو عزت فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ کیسے؟ فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، سیکھنے والے کو بھی عزت اور سکھانے والے کو بھی، یعنی قرآن کی تعلیم دینے والے کو بھی اور قرآن کی تعلیم لینے والے کو بھی اللہ رسول کی طرف سے عزت ملی ہے۔ اور اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کی چاشنیت، اس کی روحانیت، اس کا نور، اس کا فیض دلوں میں محسوس نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ قرآن کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھتے ہی نہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے رب قارئ القرآن والقرآن یلعن، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی عام مولوی کی اور یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب ایک بندے نے کسی سے پوچھا کہ قاری صاحب میرے مال و جان میں برکت نہیں ہے تو کوئی وظیفہ بتائیں، تو انہوں نے آگے سے بتا دیا کہ صورت واقعہ ہے رزق میں کشادگی کے لیے، آپ 40 دن پڑھیں، اللہ نے چاہا تو کام میں برکت ہو گئی یا کام مل جائے گا۔ تو اب کوئی بندہ پڑھنے لگ جائے اور 50 دن بھی پڑھتا رہے تو رزق نہ ملے تو وہ کہے گا یار مجھے تو قاری صاحب نے یہ بتایا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حالانکہ قرآن فائدے کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، تمہاری آسانیاں کرنے کے لیے ہے، لیکن تم نے اس کو اس طرح نہیں پڑھا جس طرح پڑھنے کا حق ہے، جس طرح نازل ہو۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان پڑھتے تھے، جس طرح رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ہمیں اسی طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس طرح پڑھنے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی صحیح عالم کے پاس، صحیح قاری کے پاس بیٹھیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا سے بھی آپ ٹائم دیں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، آپ سیکھ جائیں گے۔ اور اس کے پھر لا تعداد، اس کے کثیر تعداد میں فضائل و برکات ہیں، اس جہاں میں بھی برکتیں ہیں، آخرت میں بھی برکتیں ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ بروز محشر 10 ان لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح قرآن دنیا میں بھی بندے کے کام آتا ہے، قبر میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں ایک رات میں قرآن پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ میرا بچہ میرے گھوڑے کے قریب کھیل رہا تھا، یعنی گھوڑا ہورس اس کے قریب کھیل رہا تھا۔ تو اب مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ گھوڑا کودتے کودتے میرے بچے کے اوپر نہ کود جائے، یعنی گھوڑا کودنے لگا آپ کی تلاوت قرآن کی سن کر۔ تو جب گھوڑا کودنے لگا تو آپ ڈر گئے اور اٹھے اور اپنے بچے کو سائڈ پر کیا، اور یہ سارا ماجرا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن حضیر،
تمہیں چاہیے تھا کہ تم قرآن کی زیادہ تلاوت کرتے، تلاوت کو جاری رکھتے۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی نوری مخلوق، اللہ کے فرشتے تمہاری تلاوت کو کان لگا کر سن رہے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو یہاں تک کہ فرشتوں کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، اور آپ پڑھتے رہتے تو یہ فرشتے دیکھنے نصیب بھی ہو جاتے لوگوں کو۔ تو آج دیکھیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں پریشانیاں، گھریلو نچاکیاں، کاروبار میں بے برکتی ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، اولاد بے اولادی ہے، اور اتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں۔ کس وجہ سے آتی ہیں؟ کہ ہم نے قرآن کو ایک تو چھوڑ دیا ہے۔ پڑھنا تو چھوڑنا یہ تو الگ بات ہے نا کہ پڑھنا نہیں آتا، لیکن جن لوگوں کو پڑھنا آتا ہے وہ عمل ہی نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کو پوچھ لیا جائے تو حمام میں بیٹھے 5 اخباریں پڑھ ڈالتے ہیں، اگر کسی جگہ پر بیٹھے ہیں تو وہ لائبریری میں وہاں پر کتنی میگزین اور رسالے اور غلط قسم کے جو باتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن 10 منٹ کا لیے ٹائم نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھے، اس کے بعد 2 رکوع 1 رکوع قرآن کا ہی بندہ پڑھ لے۔ تو آج ایک وظیفہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، کہ ایک سورت ملک ہے قرآن پاک میں، 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس کی برکت کیا ہے پہلے یہ سماعت فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے، وہ سفر میں کہیں گئے تھے تو راستے میں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا رات کے وقت، تو دیکھا کہ جس جگہ پر خیمہ ہے نیچے سے زمین کے اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، سورت ملک کی کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ تو وہ ماجرا جب دیکھا کہ زمین سے آواز قرآن کی آ رہی ہے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف ملا تو پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس جگہ پر خیمہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اس کے نیچے قبر تھی، اور وہ بندہ قرآن کی سورت ملک کی تلاوت کر رہا تھا، اور فرمایا کہ سورت ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ہمیں ایک نسخہ ملا، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ جس سے ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ اور میری یہ گزارش ہے اور وظیفہ یہی ہے کہ روزانہ ہو سکے تو روزانہ 10 منٹ کے لیے 2 رکوع ہیں سورت ملک کے، 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، تو اس کے آپ 2 رکوع روزانہ ضرور پڑھیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔